یہ چشمہ کوئی بھول گیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنا کلام عظیم الشان قرآن نازل فرمایا ہے، جو ہر کلام سے زیادہ بابرکت اور ہر کلام سے زیادہ عظمت والا، زیادہ سچا اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب میں بعض صورتوں کو اللہ رب العالمین نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح ان صورتوں کے اندر آیتوں میں بھی بعض آیتوں کو دوسرے آیتوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ ہم ایک موضوع شروع کرنا چاہتے ہیں جو کہ انشاءاللہ تسلسل سے یہ موضوع جاری رہے گا،
وہ ہے سورۃ البقرہ کی ایک اہم ترین آیت ہے جو ہمارے عام اور خاص لوگ یاد رکھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس آیت الکرسی کے حوالے سے ایک تو ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے، اور اس کی عظمت کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا معنی، مفہوم وہ بھی سمجھنا ضروری ہے، تبھی اس کی اہمیت کا، اس کی قدر کا پتہ چلے گا۔ تو آج اس آیات کے متعلق پہلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنی افضل ترین آیت ہے کہ اس کے جو فضائل ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہونے کے ناطے جو عمومی فضائل قرآن کریم کے قرآن میں ہیں، احادیث میں ہیں کہ قرآن نور ہے، اللہ کی روشنی ہے، ہدایت ہے، برکت ہے، رب العالمین کا کلام ہے، احسن الحدیث ہے، بہترین بات اور بہترین کلام، تو یہ آیات بھی ان تمام فضائل کو حاصل کرتی ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں سے سورۃ البقرہ کے جو فضائل احادیث کے اندر وارد ہیں کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس گھر کے اندر اس صورت کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فضائل، تو یہ سورۃ البقرہ کا ایک حصہ ہے، اس لیے وہ تمام فضائل اس کو بھی شامل ہے۔ لیکن اس کے جو خصوصی فضائل ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں ایت آیت اعظم فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آیت الکرسی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب سن کر فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ أَبَا الْمُنذِرِ، ابو العلم آپ کو علم مبارک ہو، یعنی یہ بہترین علم آپ کے پاس ہے کہ آپ کو پورے قرآن میں سے سب سے زیادہ عظمت والی آیات کا پتہ ہے، اور یہ ایسا علم ہے جس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ فرمایا لِيَهْنِكَ الْعِلْمَ أَبَا الْمُنذِرِ، ابو المنذر آپ کو یہ علم مبارک ہو۔ تو یہ اس کے بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ اسی طرح اس کے متعلق ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم امام احمد رحمہ اللہ اپنے مسند میں روایت نقل کرتے ہیں کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے فی ہاتین الآیتین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ان فیہما اسم اللہ الاعظم۔ ان دونوں آیتوں میں ایک سورۃ البقرہ کی یہ آیت جس کے شروع میں ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور دوسری سورۃ آل عمران کی پہلی آیت جس میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے اعظم نام اسم اللہ الاعظم، اس میں رب العالمین کا اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کے کیا فضائل ہیں؟
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم جو ہے اس کے ذریعے اگر اللہ سے سوال کیا جائے، اللہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ اس سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے کی جانے والی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی قرآن کریم سے سب سے زیادہ عظمت والی آیت، اور اس میں اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کئی مقامات پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فطرانے کا مال تھا، فطرانے کا اناج، کیونکہ اس زمانے میں فطرے میں اناج دیا کرتے تھے، جو گندم دیگر جو اناج ہے، تو یہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ جو فطرہ جمع ہوا ہے اس فطرے کی چوکیداری آپ نے کرنی ہے۔ یہ کہتے ہیں میں اس کی چوکیداری کر رہا تھا، رات کا ٹائم ہے، ایک شخص آیا چادر بچھا کے لپے بر بر کے اس میں ڈال رہا تھا۔ میں نے جا کے اس کو پکڑا، میں نے کہا کہ تم چوری کر رہے ہو، میں تمہیں پکڑ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اصل میں مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک اور پیاس کے شکار ہیں، اس لیے میں چوری کرنے پر مجبور ہوا، تو مجھے آج جانے دے، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اس کو جانے دیا۔ صبح میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک چور آیا تھا، چوری کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا، اس نے اپنے بچوں کا تذکرہ کیا تو مجھے ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑا، یہ وعدہ لے کے کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ بھی آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگلی رات میں چوکنا رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ آئے گا۔ کہتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ آئے گا، جاگ رہا تھا، پھر وہی شخص آیا، وہی کام شروع کیا، چادر بچھا کے اس میں لپے بر بر کے ڈال رہا تھا، جو فطرے کا مال، فطرے کا جو غلہ جمع کیا گیا تھا اس میں سے چوری کر رہا تھا۔ میں نے پھر اس کو پکڑا، میں نے پکڑا اور کہا کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے پھر رو دو کے منتیں شروع کر کے کہا کہ آئندہ میرا پکا وعدہ ہے نہیں آؤں گا، آج مجھے جانے دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر جانے دیا۔ اگلے دن نبی علیہ السلام سے میں نے کہا کہ رات دوبارہ واقعی وہ بندہ آیا تھا، چوری کر رہا تھا، میں نے اس کو پکڑا، اس نے پھر میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ پھر بھی آئے گا۔ تیسری رات کہتے ہیں میں پھر چوکیداری کر رہا تھا اور مجھے یہ یقین تھا کہ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا، کہتے ہیں مجھے یہی انتظار تھا کہ یہ ضرور آئے گا۔ اس رات بھی وہ آیا اور وہی کام کرنے لگا، چوری کر رہا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا تو آج آخری دن ہے، آج کسی صورت میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نبی علیہ السلام کے پاس لے جاؤں گا، آپ کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ کہتے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے بڑے حریص تھے، علم کی کوئی بات ان کو ملتی اس کے لیے کھانا پینا بھی چھوڑ دیتے، بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں پیچھے جو چبوترا تھا، صفہ، اس میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں میں بعض دفعہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، کھانا نہ ہونے کی وجہ سے نڈال ہو کے گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے اس کو کوئی مرگی کا دورہ پڑا ہے، کوئی دورہ مورہ نہیں ہوتا تھا، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی بھوک کی وجہ سے، اور باہر اگر جا کے کمانے کے لیے جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا علم، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی احادیث وہ مجھ سے رہ جاتی، اس لیے میں باہر جانے کی کبھی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کا حرص۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ کہا کہ آج مجھے جانے دے، بس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں،
آپ اس کے بدلے میں مجھے جانے دیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ جب آپ اپنے بستر پر آتے ہو، اذا آویت الی فراشک، جب اپنے بستر پر آتے ہو، فقرأ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیہ، تم آیت الکرسی پڑھو یہاں تک کہ یہ آیت مکمل ہو جائے، پوری آیت پڑھ لو آیت الکرسی۔ کہا کہ جب یہ پڑھو گے لن یزال علیک من اللہ حافظ، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ اللہ کی طرف سے تیرے اوپر سیکیورٹی گارڈ مقرر ہوگا۔ یہ آیت پڑھو گے اپنے بستر پر آتے ہوئے تو رات بھر تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سیکیورٹی گارڈ مقرر ہوگا، یعنی فرشتہ تمہاری حفاظت پر مأمور ہوگا۔ ولا یقربک شیطان، اور شیطان تیری قریب نہیں آئے گا۔ بعض روایت میں ولا یقربنک شیطان، شیطان تیرے پاس نہیں آ سکے گا حتی تصبح، صبح تک۔ یہ اس آیت پڑھنے کا فائدہ ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب یہ اس سے سنا میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے۔ پھر صبح آ کے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی تو میں نے بتایا کہ رات پھر وہ آیا تھا اور اس نے مجھے ایک نسخہ بتلایا، میں نے اس نسخے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ تم جب اپنے بستر پر آتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے تیرے لیے سیکیورٹی گارڈ مقرر ہوگا، یعنی محافظ مقرر ہوگا۔ کہتے جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان۔ دوسری روایت میں ہے پوچھا نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ آپ جانتے ہو یہ 3 راتوں سے تیرا کس کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ ہے جھوٹا، لیکن بات اس نے سچ کہی ہے، اور یہ 3 راتوں سے جو تیرا واسطہ پڑ رہا ہے یہ شیطان ہے، یہ شیطان تھا، انسانی شکل میں آ کے چوری کرتا تھا، اور اس نے پھر آخر کار وہ نسخہ بتا دیا۔ یہ بات اس نے سچ بتائی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تصدیق کی وجہ سے یہ بات کیا ہو گئی؟ ہمارے لیے یقینی ہو گئی۔ رات کو اپنے بستر پر آ کر آیت الکرسی پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت کے حصار میں ہوتا ہے، سیکیورٹی گارڈ فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت جو اسی آیت کی فضیلت کے بارے میں ہے، امام ابن حبان رحمہ اللہ، اسی طرح امام نسائی رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے، وہ ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کا ایک میدان کے اندر کھجور کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجور باغ سے اتار کر سکھانے کے لیے ایک میدان کے اندر انہوں نے وہ کھجور کا ڈھیر بنایا ہوا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سے کھجور کم ہوتی رہی، کھجور کم ہو رہی ہے، ڈھیر میں سے روز بروز کمی آتی ہے۔ کہتے پھر میں نے رات کو چوکیداری شروع کر دی۔ جب میں نے چوکیداری شروع کر دی تو ایک جیسے نیا بالغ ہونے والا لڑکا ہوتا ہے، نوجوان، اس طرح بالغ لڑکے کے شکل میں ایک شخص ہے، وہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ چوری کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ کہتے میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، تو میں نے کہا کہ تم کون ہو، جن ہو یا انسان ہو؟ اس نے کہا میں جنی ہوں، میں جن ہوں۔ تو ابی بن کعب بن مالک فرماتے ہیں، بلکہ ابی بن کعب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا
تو کہتے فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ، اس کا ہاتھ جیسے کتے کا اگلا پاؤں ہوتا ہے اور اس کے اوپر اسی طرح کے بال جیسے کتے کے بال ہوتے ہیں۔ میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو میں نے اس سے کہا کہ کیا سارے جنات اسی طرح ہوتے ہیں؟ جنات کی جو خلقت اور پیدائش ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ سارے جنی اس بات کو جانتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ طاقتور میں کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں۔ اس جنی نے کہا، جس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح، یعنی کتے کے اگلے پاؤں کی طرح، اور بال اس کے اوپر کتے کے بالوں کی طرح۔ اس نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں اور یہ بات سارے جنات کو معلوم ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کون سی چیز تمہیں یہاں لے کر آئی ہے، کس وجہ سے یہاں آئے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا تھا، مجھے خبر ملی تھی کہ آپ صدقہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ابی بن کعب سے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں یہ پتہ چلا تھا کہ آپ صدقہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے ہیں، میں آپ کے پاس آ کے کوئی صدقہ میں وصول کر لوں گا، آپ سے کچھ لے لوں گا۔ تو ابی بن کعب نے اس سے سوال کیا ما یجیرنا منکم، تم سے کون سی چیز ہمیں بچا سکتی ہے، تم سے بچنے کا طریقہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ شیطان سے پوچھا، اس جنی سے۔ اس نے کہا کہ تقرأ آیت الکرسی من سورۃ البقرہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیا آپ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی پڑھ سکتے ہو؟ ابی بن کعب سے سوال کیا۔ قال نعم، ابی بن کعب نے کہا ہاں پڑھ سکتا ہوں۔ قال اذا قرأتها غدوة اجرت منا حتى تمسي واذا قرأتها حين تمسي اجرت منا حتى تصبح۔ یہ جو سورت کی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی ہے، اگر تم صبح یہ پڑھو گے شام تک تم ہم سے بچائے جاؤ گے، تمہیں ہم سے بچایا جائے گا اللہ کی طرف سے، اور شام کو پڑھو گے تو صبح تک تمہاری حفاظت ہوگی، ہم سے تم بچائے جاؤ گے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں میں صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے یہ واقعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ کہا ہے گندا، لیکن بات اس نے سچ کہی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آیت الکرسی صبح اور شام پڑھنے والا یہ شیطان سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک اور واقعہ اسی طرح، اسی آیت الکرسی کے حوالے سے ایک اور صحابی کا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ایک الماری تھی، اس الماری کے اندر ہم کچھ سامان رکھتے تھے تو ہوا یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے چوری ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت کوئی نامعلوم مخلوق آ کر اس میں سے چوری کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو اگرچہ ضعیف کہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے، دوسری سندوں کی وجہ سے یہ حدیث تقویت کو پہنچتی ہے اور صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے، کہ ایک رات ایک جنی عورت آتی تھی اور وہ چوری کرتی تھی۔ تو انہوں نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ صورت بتائی، یہ آیت بتائی، آیت الکرسی، کہ جب اپنے بستر پر آتے ہو یہ آیت پڑھ لیا کرو۔ کہتے جب ہم نے، بلکہ نبی علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب اس کو تم دیکھ لو اس کو یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ پھر اس جنی نے بتا دیا کہ یہ جو آیت ہے اس آیت کی وجہ سے آپ ہمارے شر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ آیت شیطانوں سے، جنات سے، اسی طرح کے شرارتی مخلوقات سے انسان کو بچا دیتی ہے۔ تو یہ اس آیت کی فضیلت۔ اس کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اس کے فرض نماز کے بعد پڑھنے والے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے۔ معنی یہ کہ وہ جنتی ہے،
لیکن دنیا میں جنت میں نہیں جا سکتا. جنت میں تب جائے گا جب فوت ہوگا، تو فوت ہونے کے بعد یہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے جنتی ہونے کے لیے بس یہ دیر ہے کہ یہ چلا جائے دنیا سے. یہ اس آیات کی فضیلت ہے. تو اس کی فضیلت کیوں نہ ہو؟ یہ ایسی عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کے نام جو صراحتاً اور واضح نام ہے، اللہ، الحی، القیوم، اسی طرح العلی، العظیم، یہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کی صفات اور نام ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کا تذکرہ ضمیر کے شکل میں، اشارے کی شکل میں تقریباً ٹوٹل 18 مقامات، 18 ایسے الفاظ ہیں جن میں اللہ کی طرف اشارہ ہے یا اللہ کا تذکرہ ہے اسی ایک آیت کے اندر. تو جب اللہ تعالیٰ کے تذکرے پر مشتمل ہوگی یہ آیت عظیم کیوں نہیں ہوگی؟ اس آیت کے متعلق ہمیں جاننا چاہیے کہ اس آیات میں اتنا بڑا کیا کچھ ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انسان شیطانوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اس لیے کہ اس میں سب سے اہم مسئلہ بیان کیا گیا ہے، وہ مسئلہ جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد تھا. وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا ہوا. یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ہیں ہم نے ان کو اسی بات کی وحی کی ہے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں الا انا، مگر میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعبدون، میری ہی عبادت کرو. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے. اتنا عظیم کلمہ، اس کلمے سے اس آیت کا آغاز ہے. اور اس کلمے کے بارے میں جو فضائل وارد ہیں انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ کریں گے اور پھر اس آیت کی تشریح اور تفسیر بیان کریں گے. یہ آیت ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اور صرف الفاظ نہیں، اس کا معنی اور مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور معنی مفہوم جاننے کے بعد اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان رکھنے والی آیت ہے، اس کو اپنے عقیدے میں شامل کرنا چاہیے. اس کے مطابق ہمارا عقیدہ، ہمارا عمل، ہماری زندگی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے اور اپنے ایمان میں لانے اور اس کے مطابق اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی دیگر آیات اللہ تعالی ہمیں ان کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق دے، ان کو پڑھنے کی توفیق دے، ان کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کے مطابق اپنا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خطبہ جمعہ کے متعلق بار بار یہ گزارش میں کرتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کا وہ ذکر ہے جس کے متعلق اللہ رب العالمین نے کاروبار چھوڑنے کا حکم دیا ہے اور اس ذکر کی طرف لپک کر آنے، تیز اور جلدی کر کے آنے کا حکم دیا ہے. لیکن خطبہ سننے سے پہلے آنے والوں کے لیے فضائل بیان کیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلی گھڑی میں آتا ہے ہر مسجد کے دروازے پر دو دو فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، جو پہلے آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. تو پہلی گھڑی میں آنے والوں کے لیے پورے اونٹ کے صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. جو دوسری گھڑی میں آتا ہے
اس کے لیے ایک گائے کو اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ تیسری گھڑی میں آنے والوں کے لیے دمبا یا بیڑ اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے۔ چوتھی گھڑی میں آنے والوں کے لیے اللہ کے نام پر ایک مرغی کا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو پانچویں گھڑی میں آنے والے ہیں ان کے لیے ایک انڈا اللہ کے نام پر صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے، مؤذن اذان شروع کر دیتا ہے، اس ٹائم فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کے نام اس خاص رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا۔ پہلے آنے والوں کا نام اس رجسٹر میں شامل ہوتا ہے، جو بعد میں آتے ہیں ان کا نام شامل نہیں ہوتا۔ وہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے آ گئے، جمعہ ادا ہو گیا، لیکن وہ جو فضیلت ہے، جو خاص لوگوں کی حاضری ہے اس حاضری میں وہ نہیں آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ غسل کر کے، کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ اچھے کپڑے اگر میسر ہو وہ پہن کے، تیل لگا کے، خوشبو لگا کے، جتنی اپنی پاکی کر سکتے ہیں پاکی حاصل کر کے، مسواک کر کے آئیں، اور آتے ہوئے پیدل چل کر آئے، اس کا زیادہ اجر ہے۔ پھر دو آدمیوں کے درمیان تفرقہ نہ کرے، معنی یہ ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی کے درمیان شرارت نہ کرے، نہ لڑائے لوگوں کو۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ کہ مسجد آ کر لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے بیچ میں سے گزر کر آگے نہ جائیں۔ اور فرمائے ودنا من الامام، امام کے قریب جا کے پہنچے۔ آگے جگہ خالی ہے تو امام کے قریب آنا چاہیے۔ ہم آتے ہیں دوسری تیسری صف میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اگلی صف میں جگہ ہو پیچھے بیٹھنا اپنے آپ کو بڑی فضیلت سے محروم کرنے والی بات ہے۔ اور پھر فرمایا فصلی ما قدر لہ، مسجد میں پہلے آیا، جو نصیب میں اللہ نے لکھی تھی اتنی نماز پڑھ لی، یہاں کوئی حد نہیں بتائی، جتنی نصیب میں اللہ نے لکھی، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے تو آ کر نماز پڑھتے رہنا چاہیے، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنی اللہ نے نصیب میں لکھی ہے کم سے کم 2۔ اس کے بعد فرمایا جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو یہ خاموش ہو کر خطبہ سننے لگے۔ اس کے بعد خطبے کے دوران جو آنے والے ہیں ان کے لیے نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے، سلیک الغطفانی رضی اللہ عنہ، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ یہ مسجد میں داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا۔ خطبے کے دوران نبی علیہ السلام جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھ لو اور مختصر کر کے پڑھو۔ ایک اور حدیث میں ہے، فرمایا جو بھی خطبے کے دوران مسجد میں داخل ہو وہ 2 رکعت پڑھ کے مختصر اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ تو خطبے کے دوران آنے والے کے لیے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے۔ پہلے جو آئے ہیں ان کو خطبے کے دوران نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جو خطبے کے دوران آتے ہیں ان کے لیے 2 سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور جو بات چیت ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے، یا کسی سے موبائل فون پر، یا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے حال حوال پوچھتے ہیں خطبے کے دوران، یہ سب کچھ ہمارے اجر کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بات کر رہا ہو اور آپ صرف اس کو اتنا بول لیں کہ خاموش ہو جاؤ، اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت، امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ خاموش ہو جاؤ، آپ نے اپنا اجر ضائع کر دیا۔ تو خطبے کے دوران خاموشی، اور خطبہ ہمارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عربی میں ہوتا ہے وہی خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ عربی میں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ کے مستمعین سننے والے عرب تھے۔ آپ ان کو جو نماز کے الفاظ ہیں تو ساری زندگی ایک قسم کی دعائیں، ایک قسم کی یہ الفاظ جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت اور خطاب ہیں، قرآن کی آیتیں، قرآن کی صورتیں، اسی طرح نماز کے الفاظ، نماز کی دعائیں، کبھی زیادہ دعائیں پڑھی ہیں کبھی کم پڑھی ہیں، لیکن ان میں یہ نہیں کہ آج ایک دعا اگلے جمعے دوسری دعا، یا آج ایک الفاظ اور اگلے جمعے دوسرے الفاظ، الحمد آج ہے اگلی دفعہ کوئی اور الحمد کی جگہ کوئی اور، ایسا نہیں ہے۔ خطبے میں آپ نے کبھی زکوٰۃ کا موضوع بیان کیا ہے، کبھی حج کا موضوع بیان کیا ہے، کبھی تجارت اور کاروبار کے مسائل بیان کیے ہیں، کبھی اخلاق کے بارے میں، کبھی پاک دامنی کے بارے میں، کبھی نکاح طلاق کے بارے میں، مختلف موضوعات جو لوگوں کو ضرورت ہوا کرتی تھی وہ بیان کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ لوگوں کے ساتھ خطاب ہے، اور اس کی واضح دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن یذکر الناس، جمعے کے خطبے میں نبی علیہ السلام قرآن پڑھ کے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ اب نصیحت کی زبان میں ہوتی ہے،
میں عربی میں شروع کر دوں آپ کو نصیحت ہوگی؟ نہیں. عربی میں اگر میں بیان کروں تو آپ کو نصیحت نہیں ہوگی. یہی خطبہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو نصیحت ہو. تو یہ خطبہ جو لوگوں کی نصیحت کے لیے ہوتا ہے اسی کو سننا چاہیے غور سے. اس دوران خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اس دوران گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا، اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلنا، موبائل کے ساتھ کھیلنا، بالوں کے ساتھ کھیلنا، اپنے آس پاس والوں کے ساتھ باتیں کرنا، یہ سب کچھ منع ہے. اس سے باز آنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللهم يا رب العالمين انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم في بورما. اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.